ہوا؟ آج دنیا کا سارا طبقہ مسلمانوں کا کہہ رہا ہے کہ ہم نے مان لیا، قرآن کو مان لیا۔ جنات کہتے ہیں جب ہم نے اس کو سنا تو ہم نے اس کو مان لیا، اس پر ایمان لایا، تو پھر فیصلہ یہ ہے جو قرآن کا اصل موضوع ہے وہ ہم نے سمجھ لیا کہ لن نشرک بربنا احدا۔ اب کوئی کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، میں قرآن کو جانتا ہوں، لیکن شرک بھی کر رہا ہے، عملی طور پر کر رہا ہے، عقیدے کے طور پر کر رہا ہے، تو گویا قرآن کو اس نے نہیں مانا۔ دوسری بات، جب جنہوں نے یہ قرآن سنا تھا، یقینی بات ہے کہ عربی سمجھی تھی تو تب ہی کہا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، پھر سمجھا تو تب کہا کہ اس کا تو اصل نقطہ نظر جو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کہا کرتے تھے اپنے استاد سے کہ یہ تو اصل جو قرآن پاک کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک نقطہ ہے یہ شرک کی نفی کرتا ہے۔ تبھی تو انہوں نے کہا نا نتیجہ یہ نکالا کہ لن نشرک بربنا احدا، ہم کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو اب اگر قرآن کوئی کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں تو ماننے والوں نے تو کہہ دیا ہم شرک نہیں کریں گے، ماننے والوں سے مان لیا، دنیا کو بتا دیا کہ یہی صحیح راستہ بتلاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ لیکن بات جو کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے کلام اللہ کا معنی سمجھا تو تب یہ بات کہی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے نا ہم بھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت میں چشمہ ایک ماحول ہے، مساجد کا جانا ہوتا ہے، دروس ہمارے ساتھی دیتے ہیں، ہمارے جامعہ اشاعت القرآن حضروں کا ایک مزاج ہے، استادوں نے مجھے بتایا اور اس پر استاد محترم حوالہ دیا کرتے تھے حضرت شیخ العلم محمود حسن رحمہ اللہ کا کہ جب جس وقت وہ جیل سے نکل کر آئے تو جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ یہی تھا کہ قرآن کریم کو عام کرو، قرآن کریم کو عام کرو۔ اور استاد محترم کہا کرتے تھے ہم نے حضرت درخاصی رحمہ اللہ سے 2 مرتبہ قرآن کا دورہ کیا، ان کی ہم نے پھر بیعت کی۔ کچھ لوگ ہماری انگلیاں اٹھاتے ہیں نا، یہ بیعت نہیں کرتے، فلاں نہیں کرتے، یہ جامعہ اشاعت القرآن والے ایسے ہیں۔ بیعت کی تینوں استادوں نے، کس بات پر؟ حضرت درخواست نے بیعت کس بات پر لی ہے کہ جہاں بیٹھو گے جہاں جاؤ گے قرآن بیان کرنا ہوگا۔ اس لیے استاد محترم بھی یہی کہا کرتے تھے۔ ایک قرآن کی آیت، اپنا مزاج بھی یہ تھا، کس طرح گئے ہیں نماز پڑھی ہے نا، پیچھے مڑے ہیں، کوئی نماز بھی ہے، بس ایک آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ کر دیا۔ ہم تو لچھدار تقریروں کے تو پیچھے پڑ جاتے ہیں نا، بس 5 منٹ میں وہ بس سب کچھ ایک آیت کے اندر بیان کر دیا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ پورا ایک ماحول ہے۔ درس قرآن میں علماء سے ہاتھ باندھ کر، قوم جو ہے اس وقت قرآن سے دور ہے، یہ سب سے بڑا الحاد ہے، سب سے بڑی دین سے دوری ہے، دین سے بغاوت ہے، اللہ کے وجود کا انکار ہو رہا ہے، صفات رب ذوالجلال کو غیر اللہ میں مانا جا رہا ہے۔ اس سے بڑا ظلم اور کفر کیا ہوگا، الحاد کیا ہوگا؟ ختم نبوت کا انکار ہو رہا ہے، عظمت صحابہ کو پامال کیا جا رہا ہے، اولیاء اللہ کی جو صحیح تعلیمات ہیں ان سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ایسے امت میں آئیں گی اگر آپ قرآن کے دروس کو شروع کر دیں، قرآن کا درس شروع کر دیں تو انشاءاللہ دیکھیں کہ وہ پہلا دور پھر بن سکتا ہے۔ پہلے دور میں جب قرآن آ رہا تھا، جس کو نبی کو دے کر رب نے کہا اس کو لوگوں کو سنائیے پہنچائیے، اس دور میں کون سی خرابی موجود نہیں تھی، جس کو دور جاہلیت کہا جاتا تھا۔ اب دور جاہلیت نام بھی ختم ہو کر پیارا نبی خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کہ یہ الفاظ سے اس دور کو نوازتے ہیں۔
اب یہ بہترین دور بن گیا ہے. یہ بہتری اس میں کس تعلیم سے آئی تھی؟ یہ بہتری اس میں کس محنت سے آئی تھی؟ کس کتاب کی وجہ سے آئی تھی؟ کس نبی کے بیان کرنے کی وجہ سے آئی تھی کہ وہ جاہلیت اب خیر کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے؟ تو بھائی جس طرح اس وقت خیر آئی تھی، جس طرح آئی تھی، آج بھی اگر ہم اسی طریقے کو اختیار کر لیتے ہیں، تعلیم قرآن کو، دروس قرآن کو عام کرنے لگ جائیں، انشاءاللہ دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اور نبی کا آخری وہ پیغام کیوں نہیں ہمیں یاد ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ نہیں کہا تھا او دنیا والو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں تمہیں نہ دے سکوں، اس مقام پر میں تمہیں نہ دیکھ سکوں، لیکن اتنی بات یاد رکھو، دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اپنی سنت ہے. جب تک اس کو اپنے ساتھ لگا کے رکھو گے، اس کے ساتھ جڑ کر رہو گے، گمراہ نہیں ہوں گے. جب اس کو چھوڑ دو تو پھر تمہارے پاس ہدایت بھی کوئی نہیں ہوگی. آج کتاب اللہ، سنت رسول اللہ امت سے نکل چکے ہیں. اس میں ہو سکتا ہے میری بھی کوتاہی ہو. اگر مجھے اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو چیزیں عطا کی ہیں، جتنی میری بساط ہے، میں اگر اس کو عوام الناس تک اس امانت کو نہیں پہنچا رہا تو کل میرا قصور نہیں سمجھا جائے گا، میرا اس کا حساب نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، وہ نبی کی حدیث میں نے پڑھ دی، ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر بات کرنے کی کوئی بات ہے، بہترین کوئی بات ہے تو وہ اللہ کی کلام ہے، اس کے ساتھ باتیں کرو دنیا کے ساتھ. اور اگر بہترین کوئی طریقہ ہے دنیا میں زندگی گزارنے کا تو وہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے. نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. قرآن سے قرآن کے مضامین کو دنیا کو سناؤ، ترجمہ پڑھاؤ. انشاءاللہ مسئلہ توحید کو سمجھ کر جب قرآن سے سمجھیں گے، اب جو دل کے اندر عقیدے میں، عمل میں شرک ہوگا، جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں. اور جس وقت تم اس سے اللہ رب العزت کے یوم حساب کا ذکر کرو گے قرآن کے حوالے سے، اور اگر آخری جو 30واں سپارہ ہے نا، وہی اگر کسی کو یاد کرا دو تو یقین کر لو کہ قیامت کا ڈر اتنا پیدا ہو جائے کہ کوئی بندہ اس کی اللہ کی نافرمانی ہی نہ کرے. تو اس لیے اس قرآن کی محفل ہے. میں ان بچوں کو، ان کے والدین کو، خاص کر ادارے والوں کو اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو مزید آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جتنے حضرات اس انداز سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی اس محبت کو قبول فرمائے.